وصليت عليه اللهم بارك وبارك على برحمة إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمت ہم پر تمام فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا عبادت گزار، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا پیروکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندگی کا اعجاز یا بندے کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی سے صحیح معنوں میں جڑ جائے۔ آپ جتنی ترقی بندگی کے مراتب طے کرنے میں کریں گے اتنا ہی آپ کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے،
آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہاتھ بن جائے گا جس سے آپ چیزوں کو پکڑتے ہیں، اللہ آپ کا قدم بن جائے گا جس سے آپ چلتے ہیں، آپ کی نظر بن جائے گا جس سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کا کان بن جائے گا جس سے آپ سنتے ہیں۔ کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کی مانگ، آپ کی مراد رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آہ و فغاں سنے گا، آپ کی دعاؤں پر توجہ دے گا، آپ کی ضروریات اور آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ لیکن آپ بندگی سے جس قدر دور ہوں گے، جس قدر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے منحرف ہوں گے یا اس میں بے راہ روی کے شکار ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ عبادت کر رہے ہوں، لیکن صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا میں آج عبادت کی کمی نہیں ہے، عبادت دنیا میں بہت ہو رہی ہے۔ شاید ہی آپ کو کوئی ایسا انسان ملے جو اپنے معبود کی عبادت نہ کرتا ہو، اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے منہج پر، اپنے اپنے اسلوب کے مطابق لوگ عبادتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عبادت کے بھی آداب بتائے گئے ہیں، عبادت کی قبولیت کے کچھ شروط بتائے گئے ہیں، عبادت کا انداز سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ بندوں کو اللہ کی بندگی سکھا دیں، بندوں کو ان کے رب سے جوڑ دیں، ان سے جو رشتہ کٹا ہوا ہے عبادت کے ذریعے سے، جو اس میں بے راہ روی آ گئی ہے، جو منمانیاں آ گئی ہیں بندگی میں، جو عبادتوں میں منمانیاں آ گئی ہیں، ان منمانیوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جب بعثت ہوئی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ مکے میں عبادت کرنے والے موجود نہیں تھے، لوگ عبادت کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کو قابل شرف سمجھتے تھے، یہاں تک کہ خود بھوکے رہتے تھے۔ قحط سالی کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور بھوکے تنگ دستوں کو ان کی بھوک مٹائی جاتی تھی اور بہترین لذیذ گوشت پیش کیا جاتا تھا، ستو گھول کر پلانا قابل شرف سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے گھر کی عبادت کرنے والوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرنا، باقاعدہ اس کے لیے منسٹریاں تھیں، اس کے لیے وزارتیں تھیں، سقایا کا سسٹم ایک مخصوص گھرانے میں ہوتا تھا، ایسے ہی رفادہ کا سسٹم ہوتا تھا، حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرنے کا ایک پورا منظم سسٹم بنایا گیا تھا، اس پہ خرچ کیا جاتا تھا، وقت دیا جاتا تھا، محنتیں کی جاتی تھیں، اور ایسا سوچا جاتا تھا کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے ہیں، ان کو ہم اپنا پالنہار نہیں مانتے ہیں، ان کو واسطہ مانتے ہیں، ان کو شفاعت کا ذریعہ مانتے ہیں، یہ مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اور جب ان کے واسطے سے ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ کا تقرب مل جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ حجتیں دیا کرتے تھے، حجتوں کو مانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی ان دلیلوں کو تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ ہاں تم نے واسطہ جو گڑھا ہے ٹھیک ہے، اصل مقصد اور تمہاری مراد تو ایک ہے اور تمہاری نیت تو صادق ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم نہیں کیا، کہا نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے۔ تالیاں پیٹ دینا، اپنی منمانی کرنا، مسجد نبوی میں مسجد خانہ کعبہ میں اپنے اعتبار سے عبادت کر کے چلے جانا، یہ رائے گاں ہے، یہ بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مومن نہیں مانا، انہیں مسلم نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور ان کی بغاوتیں قبول فرمائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے چلے جائیں،
بندگی کے آداب ہیں، بندگی کا سلیقہ ہے، بندگی کا ضابطہ ہے جو دین نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ عبادت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی فرمایا کرتے تھے۔ نماز کے تعلق سے آپ نے سنا، آپ فرماتے تھے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی تمہیں ادا کرنی ہے جیسے میں ادا کر رہا ہوں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ خذوا انی مناسککم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میرے دوستو، شاید آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، شاید میری موت ہو جائے اور اللہ تبارک تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے، سمجھانے کے لیے میں تمہارے بیچ آنے والے برس شاید نہ رہوں، لہذا آج ہی اسی وقت اور اسی سال حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ حج کے طریقے اس لیے کہ اس میں زیادتی نہیں چلتی ہے، عبادتیں ساری کی ساری توقیفی ہیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنی فقہ، اپنی عقل، اپنی آسانیاں نہیں چلتی ہیں، وہ تو توقیفی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ہیں۔ نہ ہم اس کی شکل بدل سکتے ہیں، نہ ہم اس کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی کیفیت تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے تعداد میں یا اس کے حجم میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیشہ دی ہے، یہاں تک کہ آج نئے طریقوں کے لیے، نئی عبادتوں کے لیے لوگ اپنی منمانیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافے کے لیے ایک حجت یہ لاتے ہیں کہ ہمارا کام تو برا نہیں ہے، گرچہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، تابعین کی زندگیوں میں مثالیں موجود نہیں ہیں، لیکن برائی اس میں کیا ہے؟ یہ تو اچھی چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنا جانور نماز عید سے پہلے ہی قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے قربانی کی نیت سے جانور ذبح کر دیا ہے، چلے گا، تمہاری نیت اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شأتک لحم غنم کہ ولیست اضحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ تو تمہارا ایک جانور ہے، بکری کا گوشت ہے، عام صدقہ ہے، کھا پی لو، لیکن یہ قربانی نہیں ہے، لیست اضحیہ، یہ قربانی ادا نہیں ہوئی ہے، تمہاری نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اللہ کے دستور کا اعتبار ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطے کا لحاظ ہوگا۔ نیتوں سے دین تبدیل نہیں ہو جاتا ہے، تمہاری اچھی نیت سے دین بدل نہیں جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور حلقہ بنا کر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کام اچھا ہے، کام برا نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار ہو رہے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ غلط ہو گیا تھا، عبادت کا انداز غلط تھا۔ انداز کیا تھا کہ سب کے پاس کنکریاں تھیں، 100 کنکریاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی کہتا تھا سبحوا للہ 100 مرہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح 100 بار بیان کرو۔ وہ 100 بار گنتے تھے، کنکریاں گنتے، 100 بار تسبیح بیان کرتے، اور اس کے بعد کہا جاتا تحلیل بیان کرو، پھر تکبیر بیان کرو، یہ اذکار ہو رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز اپنی آنکھوں سے سیکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی باتوں کو جنہوں نے ذہن نشین کیا تھا، فوراً چونکتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مالی ما اراکم ما تصنعون، میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری حرکتیں، یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہائے تمہاری بربادی کہ تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کیا ہے۔ ابھی ہؤلاء اصحاب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی تو صحابہ کرام موجود ہیں تمہارے درمیان، ابھی تو وہ عظیم ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، صحابہ کرام موجود ہیں۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کے کپڑے بھی پراگندہ نہیں ہوئے ہیں۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، ابھی تو آپ کے برتن بھی ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں، ابھی تازہ تازہ آپ تم سے رخصت ہوئے ہیں اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نیا انداز اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تم لوگوں نے اضافہ کر لیا ہے، ہائے تمہاری بربادی، تمہاری ہلاکت، کتنے جلدی تم لوگ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے ہو، کتنے جلدی تم لوگ تباہی کے منہ میں آ چکے ہو۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تھے، ابھی ان کو گئے ہوئے زیادہ دن ہوئے نہیں ہیں، لیکن تم نے اپنے آپ پر تباہی جو ہے مسلط کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خفا ہوتے ہیں جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں، صرف تسبیح، ہم نعد التسبیح والتکبیر والتحلیل، ہم تو یہ سب گن رہے ہیں، تکبیر وغیرہ۔ انہوں نے کہا اپنے گناہ بھی گن لو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی اچھائی ضائع تو نہیں ہوگی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شکل بدلی تھی، انہوں نے کوئی نئی عبادت نہیں لائے تھے، انداز بدل دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز سکھایا تھا اس سے انحراف کر لیا تھا، نیتیں بھی بری نہیں تھیں۔ صحابی رسول نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبا، کتنے ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیتیں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن ذریعہ غلط ہوتا ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، اس لیے وہ اچھائی کبھی پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اچھائی پانے کے لیے وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا، ہماری نیتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، ہماری نیتوں سے، ہماری مرضی یا ہماری سہولتوں سے، ہماری فقہ سے اور ہماری جو ہے منطقی گفتگوؤں سے، ہمارے خطبہ کے انداز سے، انداز بیان سے ہمارا دین نہیں بدلے گا۔ ہم اسی دین کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے یا اسی طور طریقے کی پابندی عبادت میں ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ عبادت کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ جب بھی آپ کوئی عبادت کریں یا آپ کے گھر والے کوئی عبادت کریں، آپ کا سماج، آپ کے خاندان والے، آپ کے اپنے لوگ اگر بہکیں، اگر عبادت کے معاملے میں بھٹکیں، تو آپ ان دونوں ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ٹوک سکتے ہیں، انہیں روک سکتے ہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس برائی کو روکنا چاہیے۔ جو بھلائی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ اپنوں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے، اور انہیں بتائیے یہ دو ضابطے کیا ہیں؟ الاخلاص والمتابعہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اخلاص چاہیے عبادت میں، عبادت میں آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ نیتوں کا یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہی چیز اس کو ملتی ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں نیت یہ ہے کہ آپ کو عبادت گزار مان لیا جائے، آپ نماز کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار یا نئے نئے رشتے جو جڑ رہے ہیں یا آپ کے دوست احبابوں کا جو حلقہ ہے اس میں آپ نمازی مانے جائیں، تو آپ کی ہو سکتا ہے یہ نیت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے بندگان خدا آپ کو نمازی مان لے، ہو سکتا ہے آپ کے نئے رشتہ دار یا آپ کے پڑوسی آپ کو نمازی مان لیں، عبادت گزار مان لیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو لے کر ہمارے دربار میں بندے آئیں گے، ہم ان کے اعمال کو
یا ان کی کوانٹٹی دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادتوں کا ذخیرہ لے کر کوئی بندہ آئے گا، صدقہ و خیرات کا انبار لے کر آئے گا، روزہ و نماز کا بھرمار لے کر آئے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو چیک کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو کام کر کے آئے گا بندہ، جو عبادتیں لے کر آئے گا بندہ، میں اس کا جائزہ لوں گا، اور اس کے بعد وہ اسے راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، راکھ کا انبار ہوتا ہے، جب ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے اڑ کے کہاں چلا جاتا ہے اس کا کوئی پتہ لتا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندے کی عبادتیں بھی برباد ہو جائیں گی، اس کے شب کی آہو زاریاں بھی برباد ہو جائیں گی، اس کے روزہ و نماز برباد ہو جائیں گے، اس کی عبادتیں، اس کے صدقہ و خیرات ضائع ہو جائیں گی، جو اس نے اس گمان پر کیا تھا کہ یہ دین ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا، ان نظر و نیاز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، ان عیدوں سے اور ان محفلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور ان صدقہ و خیرات اور کھلانے پلانے سے خوش ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں برباد ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ قبولیت کی جو شرط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا، وہ نہیں پائی گئی۔ تو اخلاص انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد متابعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔ اخلاص کے تعلق سے قرآن کی دلیل فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اگر وہ یہ دم خم رکھتا ہے کہ اپنے اعمال کی بیس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جائے، اس کے حضور جائے، اس کا سامنا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال نیک کام کر کے آئے۔ فلیعمل عملا صالحا، صالح کام کر کے آئے، اور صالح کام کیا ہے؟ جس میں اخلاص پایا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پایا جائے۔ متابعت انتہائی ضروری ہے۔ متابعت ہی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کئی بار تنبیہ فرمائی، کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، وہ مردود ہے، اس کے منہ پر اسے مار دیا جائے گا۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو بھی رد ہے۔ آپ مہر دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ سکھایا ہے؟ آپ عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ قصے کہانیوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، آپ کسی منشی جی کے داستان عجیب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جس کو نہ جانے کتنے صدیوں بعد جو ہے منشی جی نے تحریر کیا۔ عقل کے خلاف بھی ہے، تاریخ کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے، لیکن لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور دین کے نام پر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اختیار کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ حضرات کو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، سنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، جب لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوگی، جب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، اس لیے نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پیاس سے پریشان ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینوں سے شرابور ہوں گے، اللہ تبارک تعالی کی امیدوں کی آس لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں
کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جام پلائیں گے، جام کوثر عطا فرمائیں گے، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور ایسی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسے بھی لوگ اس بھیڑ میں مجھے نظر آئیں گے جن کو فرشتے دھتکار رہے ہوں گے، جن کو فرشتے بھگا رہے ہوں گے، میری نظر پڑے گی، میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد دین کے اندر انہوں نے کون کون سی نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں، کتنے نئے انداز گڑھ رکھے تھے، اور کتنے میلے اور جلوس گڑھ رکھے تھے، اور کتنی عیدوں کا اضافہ کر رکھا تھا، اور کتنے جشنوں کا اضافہ کر رکھا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بھگایا جائے ایسے لوگوں کو، دور کر دیا جائے میری نگاہوں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے صفاف دین میں خرد برد کیا تھا، جنہوں نے میرے دین کی شکل بگاڑی تھی، جنہوں نے میری دین میں نئے نئے اضافے کیے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شدید وعیدوں کے باوجود بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم اگر معمولی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے دین میں، کوالٹی چاہیے۔ عبادت تھوڑی گرچہ ہو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تبھی وہ فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا لحاظ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عبادت کو قبول کریں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے، خاص طور سے یہ مہینہ جس میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ دلیل آپ مانگیں گے، دلیل نہیں دے پاتے ہیں، آپ جو ہے ان سے کوئی شرعی دلیل جو ہے کا مطالبہ کریں گے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں لائیں گے۔ کوئی کہے گا دلیل قرآن میں نہیں پائیں گے، دلیل حدیث میں نہیں ہے، دلیل بخاری میں نہیں ہے، دلیل مسلم میں نہیں ہے، دلیل کتب ستہ میں نہیں ہے، دلیل کتب سنن میں نہیں ہے، بس دلیل کتاب عشق میں ہے، کتاب محبت میں ہے، جو ان دیوانوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ دیوانگی نہیں چلے گی، آپ کی کتاب عشق نہیں چلے گی، یہ افسانوی کتاب ہے، یہ افسانوی کتاب شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل نہیں سکتی ہے۔ آپ کا جذبہ نہیں دیکھا جائے گا، جب صحابہ کرام کا جذبہ نہیں دیکھا گیا، جب ان کی خواہشوں کا لحاظ نہیں کیا گیا، جب ان کے انداز نئے بنائے ہوئے طور طریقے نہیں تسلیم کیے گئے، تو پھر ہم اور آپ ہم اور آپ کیسے ہمارا عمل معتبر ہو سکتا ہے اور کیسے اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت ضروری ہے کہ آپ دین میں احتیاط برتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت پر کما حقہ عمل کریں، اور عبادت کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عبادتوں کا انبار نہیں دیکھے گا، بلکہ آپ کی عبادتوں کی کوالٹی دیکھی جائے گی اور اسی اعتبار سے آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ بسا اوقات آپ کی عبادتیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نہایت لمبی لمبی نمازیں جو ہے پڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو بس عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک تعالی ہمیں نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ کیا اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی بندگی کرنے پر ہمارا حساب لے گا، ہمیں عقاب دے گا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری عبادت پر گناہ نہیں دے گا، تمہارے جو ہے جذبے یا تمہاری عبادت یا تمہاری نمازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کی مخالفت میں ضرور
تمہیں سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ نبی تو آئے تھے تمہیں سکھانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تمہیں تعلیم دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تم میں سے نبی مبعوث فرمایا تھا تاکہ تمہارا انہیں قدوہ اور آئیڈیل بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا انداز ہمیں بتا دیا ہے، عبادت کا طور طریقہ بتا دیا ہے، وہ طریقہ قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے، اس طریقے میں قیامت تک تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا دین مکمل کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ لوگ وہ آیت سنتے ہوں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب گلاس بھر چکا ہے، جب گلاس شفاف پانی سے لبالب پر ہے، آپ اس میں گندا پانی کیوں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اسے اختیار کر لیتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاف جام آپ کو دیا ہے؟ آپ وہ شریعت کے دیوانے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جس کی رات بھی دن کی طرح چمچماتی ہوئی ہے، جس کی رات جو ہے، جس کی ہر گلی اور ہر راہ شاہراہ عام کی طرح صاف دکھ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں سیدھی راہ پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس سے وہی بھٹکے گا جو گمراہ ہونے والا ہے، جو بدبخت ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عقاب اور اس کی سزا کا مستحق ہونے والا ہے، وہی بہکے گا، وہی بھٹکے گا۔ ورنہ میری راہ بالکل سیدھی ہے، میرا راستہ صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی التباس نہیں ہے، اس میں کوئی تشکیک یا شبہ والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں سے پہلے، جب آپ عبادت کی پابندی آپ پر ضروری ہو، اور عبادت کی پابندی کب ہے؟ جس دن آپ بالغ ہو جا رہے ہیں، اسی دن سے مرنے تک، آخری سانس تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں، اب اسے آپ کے لیے نبھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر آپ کوتاہی کریں گے، اگر آپ اس سے انحراف کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل دیا ہے، بلوغت کے مرحلے تک پہنچایا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی عبادتوں کو ہو بہو ویسے ہی ادا کیجئے جیسے صحابہ کرام نے ادا کیا تھا۔ منمانیاں مت کیجئے، اضافے مت کیجئے۔ دنیا پڑی ہے اضافے کے لیے، آپ سائنسی جو ہے دنیا میں جائیے اور وہاں اضافے کیجئے۔ آپ ایجادات کے معاملے میں جتنی نئی نئی اختراعات اور ایجادات ہیں وہ سب ایجاد کیجئے، آپ اس پہ محنت کیجئے۔ دنیاوی معاملے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیجئے، دنیا کے معاملے میں بدعتیں ایجاد کیجئے۔ کاروباری ہیں تو نئے انداز کاروبار کے آپ ایجاد کیجئے۔ اگر آپ مدرس اور ٹیچر ہیں تو نیا پڑھانے کا اسلوب آپ ایجاد کیجئے۔ اگر آپ دائی ہیں تو دعوت کا انداز جو ہے وہ ایجاد کیجئے۔ آپ قائد ہیں تو قیادت کے نئے نئے اسلوب آپ ایجاد کیجئے۔ ایجاد کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے دروازہ بند نہیں رکھا ہے، وہاں دروازہ کھلا ہے، لیکن جو دروازہ اسلام نے بند کر دیا ہے اس کو کھولنے کی جسارت مت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ مت کیجئے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ان لوگوں کو اور کہا، تم لوگ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین پیش کر رہے ہو، یا تو گمراہ ہو، بھٹک چکے ہو، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین تم پیش کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر کوئی نئی چیز یا کوئی نیا جشن، کوئی نئی عید یا کوئی جو ہے نظر و نیاز کا کوئی نیا انداز لاتا ہے جسے اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے، جسے صحابہ نے اپنایا نہیں ہے، جسے تابعین کی زندگی میں جس کی مثالیں ملتی نہیں ہیں، جسے فقہائے اربع اور ائمہ کرام اور ائمہ اعظام نے جس پر کوئی بحث نہیں کی ہے، آپ اسے دین کی شکل میں پیش کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ دین کی اچھی بات تھی جو پہلے والوں سے چھوٹ گئی تھی۔ تو اس میں اہانت ہے، اس میں توہین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص اور متابعت کے جذبے سے سرفراز فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔